سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی خانقاہ میں، کسی بھی اللہ والے کے یہاں شرک، کفر اور بدعت، ان چیزوں سے دوروں کا واسطہ بھی خانقاہ والوں کا نہیں رہتا ہے۔ ہم لوگوں پر جو بلیم ہے، ہم لوگوں پر جو کمنٹس کیا جاتا ہے کہ خانقاہوں میں بدعت سکھائی جاتی ہے، خانقاہوں میں شرک بتایا جاتا ہے، وہ آج میری گفتگو کو بہت غور سے سنیں۔ اگر وہ لوگ یہاں نہیں ہیں یا اس ذہن کے ضامن اگر کوئی یہاں نہیں ہے تو پھر میری اس گفتگو کو اپنے لیے حفظ جان تو نہیں مگر کم از کم دوسروں کو خاموش کرنے کی خاطر دلیل ضرور بنائیں۔ پھر سے جملے کو میں دہرا دوں کہ خانقاہیں بدعت نہیں سکھاتی ہیں، خانقاہیں مشرک نہیں بناتی، بلکہ مشرکوں کو خدائے وحدہ لا شریک کا پتہ بتانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو خانقاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے اور کرنے کا اس سے حق ہے، چونکہ ہم اور آپ ڈیموکریسی میں جی رہے ہیں، ہم اور آپ سوتنتر ہیں اور آزاد ہیں، جیسی چاہو گفتگو کر لو، مگر یہ بھی سچ ہے اور اٹل ہے اور حق ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی نے دین پھیلایا ہے تو اس کا نام صرف ایک ہے، اس کا نام خواجہ ہے۔ ادروائز دین کو تقویت بھلے پہنچایا جا سکتا ہے، دین کو تقویت ضرور پہنچائی گئی ہوگی، مسلک اور مشرب پر ضرور کام کیا گیا ہوگا، کتابیں ضرور لکھی گئی ہوں گی، تصانیف ضرور ہوئے ہوں گے، محنتیں ضرور کی گئی ہوں گی، مگر اللہ کی قسم ہندوستان صرف اور صرف غریب نواز کے قدم میمنت کا مرہون منت ہے کہ جن کی قدم کی برکت سے ہندوستان میں آج کلمہ گو نظر آ رہا ہے۔ یوں تو ڈھول کوئی پیٹ لے کے صاحب جی میرے باپ دادا سے ہی دین پھیلا ہے، یا ہمارے ہی مسلک سے یا ہمارے ہی منصب سے دین پھیلا ہے، اگر فلاں صاحب نہیں آتے تو دین نہیں بچتا، اگر فلاں صاحب نہیں آتے تو دین نہیں پھیلتا، اس سے رانگ، میں اس کو نہیں مانتا، کہ میرا اپنا ویکتیگت اوپینین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میرا ویکتیگت اوپینین ہے، میں اس کو نہیں مانتا، میرا ذہن ایکسپٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ صحیح ہے، آپ جہاں سے بات کر رہے ہو میں کسی پر کمنٹس نہیں کرتا، خانقاہیں کسی پر انگلی نہیں کرتی، خانقاہیں راستہ دکھاتی ہیں، خانقاہیں مستقیم ہوتی ہے اور راہ مستقیم کا راستہ دکھاتی ہے۔ خانقاہ کا اصول ہے کہ نہ سیاہی کے دشمن نہ سفیدی کے دوست، ہمیں آئینہ دکھانا ہے، دکھا دیں۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کیوں کروں گا؟ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہوگا تو وہ 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، اس سے زیادہ آگے نہیں پڑے گا، چلیے 300 سال پہلے، مگر ایک ہندوستان میں معین الدین نام کا شخص آیا اور مرد قلندر آیا جو آج سے نہیں بلکہ 850 سال پہلے سب سے پہلے ہندوستان میں دین کا قیام ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی بھی دین کی بات کرے گا وہ خواجہ کی دہلیز سے ہی بات کرے گا، انہیں چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئیے کام کی بات، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب کہ خانقاہیں مشرک بناتی ہیں، شرک سکھاتی ہے، غلط ہے، رونگ ہے۔ خانقاہیں مشرک سے مبرک بناتی ہیں، خانقاہیں توحید کا پاٹ پڑھاتی ہیں، خانقاہیں رسالت آپ کا صحیح معنوں میں جو اصل پتا ہے وہ خانقاہ بتاتی ہے۔ سب لوگ دین کی بات کریں گے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، سب لوگ دین کی بات کریں گے مگر خانقاہیں دین محمدی کی بات کریں گے۔ دین اور ہے، دین محمدی اور ہے، دین اور ہے، دین محمدی اور ہے۔
لہٰذا ہم دین محمدی کی بات کرتے ہیں صاحب، ہم دین محمدی کی بات کرنے والے ہیں، اس لیے اس کو آپ ضرور نگاہ میں رکھیں گا کہ خانقاہیں کفر نہیں سکھاتی۔ اگر غریب نواز کفر سکھاتے، بدعت سکھاتے، خرافات سکھاتے تو تم ہی بتاؤ کہ میرے خواجہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے دریا کراس کرنا تھا اور آپ منتظر ہیں، تب تک دیکھا دو چار پنڈے بھی چلے آئے، دو چار پنڈے اور ہاتھ میں تھال وال لیے ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ان کو بھی دیکھا، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھا، پوشاک دونوں کا ایک ہی ہے۔ غریب نواز اسی پوشاک کو پہنتے تھے جس پوشاک کے عادی وہ لوگ تھے، چونکہ قرآن نے کہا تھا ادعو ادعو الی سبیل ربک الحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دین محمدی کو لوگوں پر حکمت کے ساتھ پہنچاؤ، جی سبحان اللہ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ، یوں ہی مت کرو، یوں ہی نہیں چلے گی۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا گیا ہے سب سے یہ تعلیم دی گئی خانقاہوں میں، آپ بڑے رہو نا صاحب، آپ جنتی رہو نا صاحب، ہم تو صرف اتنے کہتے ہیں کہ آسی ہوں، بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے، سبحان اللہ، آسی ہوں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے، جنت ملے نہ ملے آسرا تو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بولتے ہیں صاحب، آسی ہوں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے، اس لیے ہم گنہگار ہیں۔ حضرت خواجہ خسرو فرماتے ہیں سب سے کینما چنر موری میلی، اجی سب سے کینما چنر موری میلی، دیکھے ہنسے نر ناری، اور سب سے کینما چنر موری میلی، اور سب سے کینما چنر موری میلی، سو دیکھے ہنسے نر نر ناری، سو اب کی بہار چنر موری رنگ دو، اب کی بہار چنر موری رنگ دو، اب کی بہار چنر سب سے کینما چنر موری میلی، سو دیکھے ہنسے نر ناری، اب کی بہار چنر موری رنگ دو، صدقہ بابا گنج شکر، رکھیو لاج ہماری لے جام، صورت کے بلہاری لے جام، سبحان اللہ، ہمارے یہ تعلیم دی گئی، ہم اکڑتے نہیں، ہم جھکتے ہیں۔ اوکے جائیے گا، جب آپ دے دیجیے گا تو کامیاب، یہی سنتے آئے نا، مگر اللہ آج اشرف علی کی خانقاہ سے سن لو، خانقاہ حلیمیہ کا پیغام لے جاؤ، محبت سچی ہوگی تو پیر سبحان اللہ، اور اب میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ کیجئے گا، اب میں آپ کو بتاؤں یہ بات کہاں سے میں کہہ رہا ہوں، پاگل ہے کیا سٹک گئے کیا؟ نہیں، میں خانقاہی ابن خانقاہی سنی ابن سنی، اس سے انکار نہیں ہے۔ سن پیارے، میں جو یہ باتیں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اس کو میرے بزرگوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہی ہے، یہی سننے کی باتیں محمد صاحب آیت اللہ عاصم صاحب، یہ تو میرے بزرگوں نے لکھا ہی ہے۔ کمال یہ ہے کہ جن کو سن کر بخار آ جائے گا کہ پیر اور قبر میں ان کے گرووں نے بھی لکھا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان کے گرو نے بھی لکھا ہے، یہی نوٹ کیجئے گا، میری بات کو ٹیپ کرو، میری بات کا ویڈیو بناؤ، اگر کوئی اس بات سے انکار کر دے اور میری اس بات کو غلط ثابت کر دے تو 50,000 روپے کا انعام ارشد علی اکیلے دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور قطب دورہ زندہ باد، اس لیے غلط ثابت نہیں کر سکتے آپ، غلط نہیں ثابت کر سکتے، جلدی سے سنو، میرا وقت ختم ہونے والا ہے، سنو، مولانا زکریا سہارنپوری کا اپنے نام سنا، میں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا، مقصد صاحب
قبلہ عاصم صاحب میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، صوفی صاحب میں کسی مستقیم میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کے گھر کی بات بتا رہا ہوں جو بھٹک گئے۔ خانقاہوں کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، ہے نا؟ اور سنو، اب پیر کے پاس آؤ تو وہ راستہ دکھائے گا نہیں بلکہ راستہ چلائے راستہ دکھانا اور راستہ چلانا اور سبحان اللہ، ان کو راستہ دکھایا گیا ہے اس لیے آگے جا کے بھٹک گئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں حضرت قبلہ عاصم صاحب کے پیر والد محترم کا ہاتھ ہے، چل کے بتا رہے ادھر چل تو چلو چلو سبحان اللہ تو پھر بھٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم اگر کسی سے پوچھے کہ مستقیم بھائی کا گھر کہاں، اور بتاوے کہ دیکھیں ایسے جائیے اور ایسے مڑیے اور دائیں اور بائیں وہاں پر گھر ہے، ہم آگے آئے بائیں مڑے منہ تھا بائیں مڑے دائیں، مگر اگر کوئی آدمی کہے کہ نہ حضرت چلیے نا ہم آپ کو چل کے بتا دیتے ہیں، سبحان اللہ بھٹکے گا وہ، بھٹکے گا کبھی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد بھی خانقاہ سے تعلق رکھوں یا میرا نظر کہیں کبھی یا میری خانقاہ کتوں پرانی ہے، مگر سچا خانقاہ وہی ہے کہ جس خانقاہ میں جائے اس خانقاہ کے جانشین اور اس خانقاہ کے بزرگوں کا احترام ہے۔ ہر جگہ مشقت نہیں چلتی، اس لیے میں بھی کھڑا ہوا، آپ بھی رسپیکٹڈ کھڑے ہوئے۔ اب ان دونوں کی موجودگی میں اپنی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مولانا زکریا سہارنپوری، ایک مولانا اور قریب کر دوں میں آپ کو، میں نے پہلے ہی کہا میں کسی پر کمنٹس نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ان کو راستہ دکھا رہا ہوں۔ اگر صحیح معنوں میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ راستہ چلا بھی دیں گے۔ سبحان اللہ سنو، مولانا زکریا صاحب سہارنپوری تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تبلیغی نصاب، ان کے یہاں قرآن و حدیث کے بعد یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہی مولانا زکریا سہارنپوری صاحب جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے تاریخ مشائخ چشت۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ تاریخ مشائخ چشت۔ ہمارے بزرگوں کے تعلق سے انہوں نے لکھا۔ اب ذرا سنو، مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں بڑی پیاری بات ہے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا۔ غریب نواز کے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا اور خواجہ صاحب اس پیر بھائی کے انتقال میں گئے جنازہ میں مٹی دینے کے لیے۔ غریب نواز کے ساتھ ان کے مرید خواجہ قطب الدین بھی شامل ہیں۔ نہ غریب نواز کا جواب ہے نہ خواجہ قطب الدین کا جواب ہے، دونوں لاجواب پیر مرید دونوں پہنچے۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ جب غریب نواز کے پیر بھائی کو دفن کر دیا گیا، ذرا غور سے سنیے گا، جب غریب نواز کے پیر بھائی کا یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید کا جو انتقال کیا، جب ان کو دفن کر دیا گیا تو خواجہ قطب صاحب نے کہا کہ سرکار کام ہو گیا، چلا جائے، خانقاہ تشریف لے چلیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا قطب الدین ذرا ٹھہرو نا، ذرا رکو، سرکار کام ہو چکا ہے۔ نہیں قطب الدین، ہم دیکھنا چاہتے کہ میرے پیر بھائی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز فرماتے ذرا دیکھیں میرے پیر بھائی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لکھ کون رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خواجہ قطب۔ بات ہو رہی ہے خواجہ قطب الدین سوال کر رہے ہیں غریب نواز سے، مگر
مگر اس کو لکھ رہے ہیں حضرت زکریا، مولانا زکریا سہارنپوری، مولانا زکریا سہارنپوری، کتاب کا نام تاریخ مشائخ چشت۔ وہ کتاب آپ کو کہیں نہیں ملے تو خانقاہ افضلیہ آؤ گے، ہم آپ کو کھول کر دکھا دیں گے۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ غریب نواز نے جیسے ہی کہا کہ میں دیکھوں گا میرے پیر بھائی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جب سب لوگ چلے گئے تو خواجہ معین الدین حسن سنجری اپنے پیر بھائی کے قبر کے قریب سرحانے بیٹھ گئے اور اب مراقبہ کیا۔ سمجھ رہے؟ مراقبہ جیسے کیا، اب مولانا زکریا صاحب کی تحریر ہے، لکھتے ہیں کہ جیسے مراقبہ کیا تو قبر کا حال منکشف ہوا، سبحان اللہ، قبر کا حال منکشف ہوا، کھلا، دکھنے لگا۔ 9 من مٹی کے اوپر، 9 من مٹی کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے فرمایا 2 منٹ کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر خواجہ صاحب 2 منٹ کے بعد فرماتے سبحان اللہ، مریدی را چیزیں دیا۔ لکھتے ہیں کہ فرماتے سبحان اللہ، پھر دوسری مرتبہ سبحان اللہ، مریدی را چیزیں دیا۔ سبحان اللہ، مریدی تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو بڑی دوسری چیز ہے بھائی۔ خواجہ قطب صاحب نوٹ کر رہے ہیں۔ اب مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہوا اور غریب نواز اپنی خانقاہ تشریف لائے، خانقاہ تشریف لائے۔ خواجہ قطب کھڑے ہوئے، سرکار اتنے لوگ انتقال کیے اور اتنے لوگ کے جنازے میں آپ تشریف لے گئے، مگر آپ نے کبھی کسی کا مراقبہ نہیں کیا، کبھی آپ نے دیکھا نہیں، اور نور لانا نور یہ ہوا، تماشا یہ ہوا، بلکہ دوسرا تماشا یہ ہوا کہ آپ نے سبحان اللہ کہا، پھر آپ نے کہا سبحان اللہ مریدی را چیزیں دیگر رس۔ تو حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھے معنی دار سرکار، معاملہ کیا ہے؟ سن پیارے، سبحان اللہ، مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ غریب نواز فرماتے ہیں قطب اچھا ہوا کہ تم نے پوچھ لیا، سبحان اللہ، معاملہ بڑا عجب ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا جیسے میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، فرشتے جب سوال کرنے کے لیے آئے، منکر نکیر جب آئے تو ان لوگوں نے میرے پیر بھائی سے سوال کیا اور میرا پیر بھائی جواب نہیں دے پایا، تو فرشتے جواب نہ دینے پر عذاب کی تیاریاں کرنے والے ہی تھے۔ ابھی عذاب کی تیاری چل ہی رہی تھی کہ قبر میں خواجہ عثمان ہارونی آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولانا زکریا صاحب لکھ رہے ہیں، ہم نے نہ کہا، میرے بزرگوں نے لکھا ہے، میں بھی ادھر بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کیا ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ تو دال بھات ہے، یہ تو چٹنی ہے، پاگل ہے تو، نہ سمجھا ہے تو۔ پیری مریدی سمجھ لے گا تو دین سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیری مریدی سمجھ لے گا نا تو خدا کی قسم رسول اللہ کی محبت کا پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ، سنو پیارے، غریب نواز فرماتے ہیں کہ جیسے سوال ہوا جواب نہ دینے پر فرشتوں نے عذاب کی تیاریاں کرنی شروع کی تو قبر میں کون آئے؟ عثمان ہارونی آ گئے، مرید کا پیر قبر میں آ گیا۔ سبحان اللہ، زمین پہ بیٹھ کے اجی جنت کا کر لیا سودا، زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کر لیا سودا، زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کر لیا سودا، رسول پاک کا شیدا عجیب ہوتا ہے، رسول پاک کا شیدا عجیب
قبر میں خواجہ عثمان ہارونی یعنی ٹوٹتے کو تنکے کا سہارا ملا. جیسے ہی قبر میں آئے خواجہ عثمان تو فرشتے پوچھتے حضور آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ یہاں کیوں آئے؟ تو خواجہ فرماتے عثمان ہارونی پیر کہہ رہا ہے میں آیا ہوں اس کے لیے. کہا اس کے لیے کون ہے یہ آپ کا؟ کہا یہ مرید ہے میرا. کہا حضور اس کا عمل اچھا نہیں رہا، اب یہ آپ کا مرید نہیں رہا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کا طریقہ اچھا نہیں تھا، سوال کے جواب نہیں دے پایا، لہذا اب یہ آپ کا مرید نہیں رہا. تو خواجہ عثمان فرماتے فرشتوں ہم نے مانا کہ یہ میرا مرید نہیں رہا عمل کی وجہ سے. آپ یہ مان لیجئے کہ ابھی ہم اس کے پیر ہیں. ابھی یہ تکرار چل ہی رہا تھا، ہم نہیں بولے، بار بار کہہ رہے ہیں یہ مولانا زکریا لکھ رہے ہیں، مولانا زکریا لکھ رہے ہیں، یعنی تمہیں ابا لکھ رہے ہیں. تم جن کو مانتے ہو ارے وہی لکھ رہے ہیں، ہم ریم نہ مانو. درگوا سے تو پوچھو ہم ہی کیا بولے تھے، ہم تو نہ کہتے کچھ، ہم ہی نہ مانو ان سے پوچھو جو تمہرے ہیں. ہم جن کو مانتے ہو تو بولوے کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہے ہی ہے کہ پہلے فنا فی الشیء، فنا فی الشیء، فنا فی الشیء، فنا فی الشیء، پھر فنا فی الرسول، فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. پہلے پیر مانو، تب رسول، تب خدا. یہ سیڑھی ہمارے یہاں تو انہوں نے لکھا. تو خواجہ عثمان کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ میرا مرید نہ رہا، ہم اس کے پیر ہیں، آپ یہ مانو. بس آواز آئی، مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ آواز آئی غیب سے، فرشتوں اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. جس کو میرا عثمان اپنا کہتا ہے میری رحمت اسے معاف کر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان نے اللہ. معاف کیا تم بھی چھوڑ دو. سبحان اللہ. پیر کی محبت سچی ہوتی ہے تو قبر میں بھی وہ محبت رنگ لاتی ہے. محبت کیجئے تب مزہ آئے گا. محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی. یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی، وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. آخری دعوانا الحمدللہ. چونکہ مجھے وقت کا خیال ہے اور تاکید کر دیا گیا